اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمت المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں آج کا ایک اور دن مہیا فرمایا، میسر فرمایا، اور اس دن میں خاص یہ ساعتیں ہمیں عنایت فرمائیں کہ ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں موجود ہیں اور خاص وہ تذکرہ سن رہے ہیں کہ جو نفوس کو محترم بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ مختصر سی نشست سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بحیثیت پرورشگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جہاں آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، وہاں خاص پرورش گاہ رسول کے عنوان سے ہم سرکار کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، ایک حقیقت کا بیان اور ایک تذکر دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بہت سے مقامات کے اوپر بہت سارے مقالات اور کتب کی جب اس انداز سے کتب بینی کی جاتی ہے یا مقالہ جات کو پڑھا جاتا ہے یا خطبہ کے خطبات سنے جاتے ہیں یا مقررین کی تقاریر سنی جاتی ہیں جو خاص حضرت ابو طالب کے متعلق ہوں، تو اس میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مشکل یہ درپیش رہتی ہے کہ نہ جانے کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان موضوعات کی طرف مشغول کر دیا جاتا ہے کہ جو کہ اصلاً ہمارا عنوان نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم سے متعلق ہی نہیں ہے۔ چند شخصیات کے بارے میں خاص اس انداز سے روش اپنائی جاتی کہ ان مطالب پر یا ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے کہ جن کا اصلاً بنیادی طور پر نہ آپ کے مکتب سے تعلق ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ مند کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں میں شیعہ ہوں۔ اچھا تو ماتم کرتے ہیں آپ؟ اب اس ماتم کا شیعہ مکتب سے کیا تعلق ہے؟ ماتم پر میرا مکتب استوار نہیں ہے، میرے مکتب کی بنیاد میں ماتم نہیں ہے۔ ماتم کا تعلق
انسان کی فطرت سے ہے کہ ایک انسان ہے، اگر اسے غم لاحق ہو، مثلا اگر میں کہوں اچھا آپ شیعہ ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو نیند آتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ اس کا شیعہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو انسان سے ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو یقیناً آپ خوش بھی ہوتے ہیں، مغموم بھی ہوتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، یہ تمام کے تمام فطری تقاضے ہیں۔ تو اب اگر کوئی غم کے عالم میں ہے تو یقیناً اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے گا، اگر کوئی مصیبت کے عالم میں ہے تو وہ اپنی مصیبت کا اظہار بھی کرے گا۔ اس کا میرے مکتب سے کیا تعلق ہے؟ اور میں کیوں بہت زور لگا کر ثابت کر رہا ہوتا ہوں ان چیزوں کو کہ جیسے میرے مکتب سے اس کا تعلق ہے؟ اگر مجھ سے سوال ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں امامیہ مسجد ہے نا، یقیناً اگر میرے مکتب سے کوئی سوال ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ عقیدہ امامت کو ذرا واضح کر دیجئے، یعنی جس کی وجہ سے میں ہوں اور کوئی اور ہے، وہ یہی عقیدہ امامت ہے، یہ وہ عقیدہ ولایت ہے، یعنی مجھ سے امامت کی اس حقیقت کے بارے میں پوچھیے جو کہ میرے مکتب کی بنیاد ہے، یعنی جو میرے مکتب کی اساس ہے، تو پھر ہم اپنا وہ عقیدہ بیان کریں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جسے ہمیں پیٹی ایشوز میں الجھا دیا جاتا ہے اور اصل بات پر کبھی گفتگو ہی نہیں ہوتی، تو کوئی تیسرا شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم کہیں بیٹھو تو تم کہیں ماتم پر بات کر رہے ہو، کہیں سجدے گاہ پہ بات کر رہے ہو، کہیں تسبیح پہ بات کر رہے ہو، نہیں بات کرو تو امامت پہ خبردار جو کبھی بات نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یقیناً وہ نہیں رہیں گے جو وہ ہیں، سارا دجل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے سرکار ابو طالب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ چاہتے نہ چاہتے خدا معلوم بہت سے لوگ فقط ایک ہی عنوان قرار دے دیتے ہیں، ہمیں جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ بس وہیں پر گفتگو کرتے رہو، جہاں بھی کوئی تقریر ہو، جہاں بھی کوئی شان ابو طالب بیان کرے تو وہ فوراً ایمان ابو طالب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس قدر اہانت ہے حضرت ابو طالب کی شان میں کہ میں اس ہستی کے لیے یہ جملہ اور یہ مطالب بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اس اہانت کے اندر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو تیسرا شخص ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ تم اس بحث سے کبھی باہر ہی نہ آ سکو کہ جب تمہیں فرصت ملے گی تو پھر تم کبھی کردار ابو طالب پر بات کرو گے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم کردار ابو طالب پر بات کرو۔ تو اسی لیے خود اس فقیر کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی سرکار ابو طالب کی شان میں کچھ تقریر کے لیے وقت دیتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری تقریر گزر جائے، بات نہیں ہو تو ایمان ابو طالب کی بات نہیں ہو، کردار ابو طالب کی بات ہو۔ اور اس کردار میں سے خاص آج جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کا وہ کردار ہے جو آپ نے پرورش کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ درود بر محمد و یقیناً حضرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ایک لمحے، ایک لحظہ بھی پروردگار عالم کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ آپ کے اسماء گرامی جہاں بہت سے ہیں اس میں سے ایک اہم نام عبد مناف ہے۔ ابو طالب نام نہیں ہے، کنیت ہے، یعنی طالب کے باپ ابو طالب۔ طالب آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ آپ کے نام جہاں بہت سے بیان ہوئے اس میں سے ایک نام عبد مناف ہے۔ اب یہاں پر بھی بغض کا قلم اٹھا کر لکھنے والے نے لکھا کہ مناف بت کا نام ہے اور یہ اس بت کے بندے ہیں تو عبد مناف ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ مناف نوف سے ہے، نوف کا مطلب بلند ہوتا ہے، عالی ہوتا ہے، اور اس نوف سے ہی نکلے گا مناف، یعنی بلند مرتبے والا، عالی مرتبت، جسے آپ عربی میں کہیں تو علی الاعلیٰ کہیں، یعنی وہ ذات جو سب سے بلند ہو، اس کو کہیں اکبر کہو گے، کہیں علی الاعلیٰ کہو گے، تو عبد مناف اس علی الاعلیٰ کا بندہ۔
تو ایک جو مس گائڈ کیا گیا ہے تاریخ میں وہ ہم نے آپ کے سامنے اس انداز سے رکھا۔ تو اس اعتبار سے ایک لمحے کے لیے بھی خداوند متعال کی یاد سے نہ فقط یہ کہ نہ غافل رہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے جانشین کی حیثیت سے قرار پائے کہ حضور کے اجداد کی زندگیوں میں اگر نظر کی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم کی شریعت کے مبلغین کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں گے۔ جو قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، جس رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، عربی رسم الخط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بے کیسے لکھیں گے، سین کیسے لکھیں گے، میم کیسے لکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کی زبان تو سریانی تھی جو بعد میں عبرانی ہوئی اور پھر ہوتے ہوتے اس انداز سے آگے ڈرائیو ہوتی چلی گئی۔ کبھی غور کیجئے کہ اجداد پیغمبر اگر اس طرف چلے جائیے تو زبان تو سریانی یا عبرانی رہی ہوگی، یہ عربی رسم الخط کہاں سے آ گیا عربوں کے درمیان میں؟ کس نے ایجاد کیا؟ اس لیے کہ ایک آخری کتاب آنے والی ہے، سمجھیے گا یہ تمام کے تمام پروردگار عالم کے انتظامات ہیں۔ جو پروردگار عالم انتظامات کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، ان تدابیر میں سے ایک تدبیر یہی قرار پائی کہ حضور ہی کے اجداد میں سے حضرت عدنان قرار پائے کہ جنہوں نے اس عربی رسم الخط کو ایجاد فرمایا۔ یعنی وہ آخری کتاب جس زبان میں نازل ہو رہی اس کو لکھا کیسے جائے، اجداد بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اسی طریقے سے بات آگے چلی کہ اگر قحط کا زمانہ ہے، اگر معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے معاشرہ تو کوئی ہاشم قرار پائے گا، اور وہ اس انداز سے انہیں روٹیاں تقسیم کرنے والا، یعنی جن کی فائنینشیل ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی ہاشم قرار پائے گا تاکہ معاشرہ اسٹیبل رہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک ہی تو چکر لگایا تھا نا، لیکن یہ بتائیے کہ جب کبھی بھی مناسک حج کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اور ان مناسک میں ہم کتنے چکر کاٹتے ہیں کعبے کے گرد؟ 7 چکر کاٹتے ہیں، اور سعی کتنے بار کرتے ہیں؟ 7 مرتبہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچے بھی جواب دے رہے ہیں، یعنی آج آپ کا بچہ جانتا ہے کہ سعی بھی 7 مرتبہ کرنی ہے اور طواف بھی 7 مرتبہ کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے یہ بیان فرمایا کہ طواف 7 مرتبہ کیا جائے گا، سعی 7 مرتبہ کی جائے گی؟ بہت توجہ، یہ رسول اللہ سے پہلے سے ساتھ ہے نا۔ رسول اللہ نے اساس نہیں کیا ہے اس حکم کو، رسول اللہ نے بنیاد، یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں وہ 2 انداز کے احکامات ہیں، ایک اجرائی ہیں، ایک اساسی ہیں۔ اساسی یعنی جنہیں اسسا، جنہیں قرار دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اجرائی جن کو جاری رکھا گیا ہے۔ یہ 7 چکر اساسی نہیں ہیں، اجرائی ہیں، یعنی جاری رکھا گیا ہے۔ تو جاری تو رسول اللہ نے رکھا ہے، اساس کس نے کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے۔ یہ لیجئے اجداد پیغمبر، دیکھیں پروردگار کیسے تدابیر کر رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب ہیں کہ جو کہ اس انداز سے اشواط چکر کو کہتے ہیں، 7 اشواط آپ نے قرار دیے۔ یہ جو زمزم آپ پی رہے ہیں، اگرچہ یہ زمزم منسوب ہے حضرت اسماعیل سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جائیے تاریخ میں دیکھیے کہ کس بادشاہ نے اس زمزم کے چشمے کو دبا دیا تھا، چھپا دیا تھا، اور ایک عرصے تک معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چشمہ کس جگہ پر موجود ہے۔ تو خواب میں حضرت عبد المطلب ہی کو بیان کیا گیا، دکھائی گئی وہ جگہ کہ اس جگہ کے اوپر اس چشمے کے آثار موجود ہیں، جاؤ کدال سے کھودنا شروع کرو۔ اب 2 روایات ہیں کہ عبد المطلب کسے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک بیٹے کو ساتھ لیا ہے،
بعض روایات میں حضرت حارث کا بیان ہے کہ جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، ان کو لے کر گئے، یا دوسرے جو منابع ہیں ان میں خود سرکار ابو طالب کا بیان ہے کہ نہیں، آپ جوان لڑکپن کے دور میں تھے کہ آپ کو لے کر گئے اور بیان کیا کہ اس مقام کے اوپر ایسے ڈھونڈ رہے تھے جیسے کوئی پہچان رہے ہیں زمین کو، کیونکہ رات خواب میں دکھلائی گئی ہے، تو وہ کسی اور کے خواب میں تو نہیں آ کر دکھلایا گیا تو عبد المطلب ہی کو دکھلایا گیا۔ کون ہے جو پیچھے حضرت عبد المطلب کی یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں یہ کام انجام پائے؟ آپ نے حکم دیا حارث کو یا ابو طالب کو کہ بیٹا یہاں پر کدال مارو، وہاں پر کھودنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی شروع کی تھی کہ اندر سے آثار نمودار ہو گئے اور پانی جاری ہو گیا۔ تو یہ جو اس وقت پانی پی رہے ہیں آپ، یہ حضرت عبد المطلب کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے زمزم کا احیاء کر دیا۔ آپ کی زیارت نامے میں یہ سارے مطالب اسی انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ بس وہ دن اور آج کا دن، یعنی جب تک پھر حضرت ابو طالب حیات رہے، ان کے کارہائے نمایاں میں ایک خاص کام یہی قرار پا گیا کہ یہ جو زمزم برآمد ہوا ہے، آپ نے زمزم کو حاجیوں تک پلانا ہے، تو وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کا تعلق بھی اسی ڈیوٹی سے جوڑ دیا گیا تھا کہ آپ بھی زمزم حاجیوں کو پلایا کرتے تھے، لیکن اس کی زمام جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں رہی تھی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب خاص گویا پروردگار عالم انتظام کر رہا ہے کہ کس کو کس طریقے سے کہاں پر رکھنا۔ یہ بھی پروردگار عالم کی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے کہ وہ جو کائنات کا رسول ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کو اس دنیا میں جو بھیجا تو یتیم بھیجا۔ آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، بس یقیناً اس وقت سے ہی دیکھا جائے آپ یتیم دنیا میں وارد ہوئے ہیں، یعنی دنیا میں جب آپ ولادت آپ کی ہوئی تو آپ یتیم تھے۔ آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے لی ہے کہ کس انداز سے ان کی کفالت کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال قریب ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں میں سے جس کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو طالب تھے۔ 6 سال یا 8 سال کی عمر ہے کہ رسول اللہ کی کفالت کا ذمہ اب ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ تدبیر پروردگار عالم ہے کہ کس کی شیلٹر میں، کس کے زیر سایہ آپ کی تربیت، آپ کی پرورش ہونی ہے، یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے کہ ابو طالب کو اس انداز سے آپ کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ رسول اللہ کی پرورش گاہ حضرت ابو طالب قرار پائے۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کی ولادت سے تقریباً یعنی 53 سال پہلے اگر ایک روایت لی جائے اور اگر کم سے کم کو لیا جائے تو 35 سال بھی ملتا ہے کہ 35 سال پہلے، یا دوسری روایت جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 53 ایئرز پہلے، یعنی کہ رسول اللہ سے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ کو اس انداز سے جب رسول اللہ کی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اگر 30 سال کو لے لیا جائے تو تقریباً 70 سال کی عمر آپ کی بنتی ہے۔ 70 سال کے ہیں آپ، اور اس وقت رسول اللہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ یعنی اس وقت سے سختیاں شدید ہو گئیں کہ جب آپ نے اعلان فرما دیا، وگرنہ اس سے پہلے پہچاننے والے پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ جب آپ بچپن میں تھے، بچپن میں ہی دیکھ کر جو یہود جو نصرانی یا جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے، وہ حضرت ابو طالب کا شام کا سفر یاد ہوگا، جب ایک راہب نے آپ کو دیکھا ہے تو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ
کون ہے؟ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ میں نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں۔ جہاں جہاں جا رہا ہوتا ہے آسمان پر ابر اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جہاں سے گزر رہا ہے کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تعظیم میں جھک نہیں رہا ہے۔ یقیناً یہ وہی ہے جس کو پروردگار عالم نے نبوت کے لیے مبعوث کرنا ہے۔ تو یہ نشانیاں تو راہب کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مشکلات ہیں، آپ نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے، شیلٹر دیا ہوا ہے، لیکن بہرحال جب اعلان نبوت کر دیا تو پھر تو ہر ایک کے اوپر آشکار ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ بس وہ دن اور بعد کا دن دیکھیے کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے اس رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے ابو طالب نے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے جو اسماء گرامی ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک نام اور ہے جو کہ تاریخ میں ہمیں ملا، اور وہ وہی عمران ہے کہ جو آپ کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ اور ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہی سرکار ابو طالب ہیں کہ آپ ہی کے نام پر پروردگار نے اس سورہ کو رکھا ہے۔ اگرچہ یہ ایک روایت ہے، دیگر روایات بھی اپنی طرف اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو سرکار ابو طالب کی خاص جان نثاری کو اگر سامنے رکھوں، یہاں سے جو میری تقریر اب آگے چلے گی اس میں جتنے بھی منابع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اپنی کتاب سے پیش نہیں کروں گا، برادران کی کتب سے ہی وہ تمام کے تمام حوالہ جات ہم نوٹ کر کے لے کر آئے ہیں کہ اب ہماری ایک ان بائزڈ قسم کی گفتگو ہو کہ جو کہ جمہور کے نزدیک قابل قبول ہو۔ تاریخ طبری میں ابو جعفر طبری جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، اس انداز سے آپ کی فداکاری کے چند نمونے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو یقیناً آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مجھے یقین کریں شدید افسوس بھی ہوتا ہے اور اکثر تو ہنسی آتی ہے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر کہ جو اتنی اہانت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اجداد کے ایمان کے بارے میں گفتگو چھیڑتے ہیں، اور غیر تو غیر یقیناً مسلمانوں کی کتابوں کے اندر اس انداز کی کچھ روایات کہ رسول اللہ کے اجداد معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جہاں اجداد پیغمبر کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی۔ یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین انبیاء علیہم السلام اس انداز سے ہے۔ اگر کوئی دلیل چاہیے تو کیا یہ دلیل کم ہے کہ رسول اللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی رسول اللہ کی ولادت سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، اس وقت نام ہے عبداللہ۔ کس نے رکھا ہے یہ نام؟ تو وہ کون ہے جو بچے کا نام عبداللہ رکھ رہا ہے؟ اللہ کس بت کا نام ہے؟ تم نے مناف میں تو بت ڈھونڈ لیا ہے، اللہ میں بھی تو بت ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ کیا کعبے میں اللہ کے نام سے کوئی بت رکھا تھا؟ تو پھر وہ کون سا اللہ ہے جس کے یہ عبد ہیں، جس کے یہ بندے ہیں؟ عجیب ہے، ان کے ناموں پر ہی اگر نظر کر لی جائے تو ان کے نظریے کا پتہ مل جاتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ اہانت ہے کہ ہم اس موضوع پر اس انداز سے بات کریں۔ تو طبری نے لکھا کہ ابھی آپ کی عمر 7 سال سے زیادہ نہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے فرزندوں کے درمیان میں حضرت ابو طالب کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا ابو طالب کو؟ دیگر فرزند بھی تو موجود ہیں، جانتے ہیں کہ دیگر ہیں اور ابو طالب ہیں۔ گویا اس منزلت کو حضرت عبد المطلب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اسی لیے ان کا انتخاب کیا کہ آپ کے جیسا کہ تاریخ اسلام میں آیا ہے کہ آپ ابھی تقریباً 7 سے 8 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس انداز سے پرورش کی ہے اور اس انداز سے رسول اللہ کو پہچانوایا ہے کہ ایک روایت جو کہ خود برادران ہی کی کتاب میں ہمیں نظر آئی، عسقلانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگرچہ اس وقت گویا
परवरिश ज़ेर साया नहीं आए होंगे, लेकिन बहरहाल अबू तालिब ने रसूल अल्लाह के ज़रिए से जो बारिश को तलब किया है वो एक अलग वाक़या है जो लिखने वालों ने अपने किताबों में लिखा है। उन्हीं में से एक कसीदा लामिया है जो हज़रत अबू तालिब ने रसूल अल्लाह की शान में बयान किया है। उस वक्त हज़रत की उम्र 2 साल की थी कि जब आपको गोद में उठाकर आपने वो कसीदा पढ़ा। लामिया इसलिए कहते हैं कि उस कसीदे की जो रदीफ़ है उसमें लाम आता है कि वअबयद युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिल, कि ये जो लाम से रदीफ़ निकल रहा है इस अंदाज से, तो आप इस रदीफ़ में शायरी फरमा रहे हैं और रसूल अल्लाह की शान ये कहकर बयान कर रहे हैं कि वो शादाब चेहरा वअबयज़ यस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिही, अबियत वैसे सफ़ेद को कहते हैं, सफ़ेद चेहरा, नूरानी चेहरा, शादाब चेहरा, कि वो शादाब चेहरा कि जिसका तवस्सुल करके आसमान से पानी तलब किया जाता है। कौन है? सिमालुल यताम इस्मतुल लिल अरामिल, कहते हैं कि यतीमों के फरियाद रस हैं, बेवाओं का सहारा है। हज़रत की उम्र 2 साल है। 2 साल के बच्चे को देखकर जो औसाफ बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं बेवाओं का सहारा है, यतीमों का आसरा है। ये है हज़रत अबू तालिब की निगाह। जो दीगर लोग 40 साल बाद देखेंगे वो अबू तालिब 40 साल पहले देख रहे हैं कि यतीमों का आसरा है, बेवाओं का सहारा है। और इसी तरीके से दीगर अशार बयान करने के बाद फरमाते हैं आखिर में कि व मीज़ानुल अदल ला यखीसु शईरा व वज़ानु सिद्क़िन वज़नहु गैर हाइल, कि इनका जो मीज़ान है वो ऐसा है ला यखीसु शईरा, कि इनका मीज़ान बाल बराबर भी कोताही नहीं करता अदल करने में। गोया रसूल अल्लाह को आदिल इमाम की हैसियत से पहचानवा रहे हैं हज़रत अबू तालिब, और जिस सिफ़त को सामने रखते वो इमाम आदिल को सामने रखते, यानी बर बिनाए अदल। वही चीज़ सामने आ गई कि जहाँ रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बिल अदल क़ामतुस समावाति वल अर्द, कि अदल के ऊपर ज़मीन व आसमान कायम हैं, यानी ये निज़ाम कायम है अदल के ऊपर। और ये जो मेरे हाथों पर 2 साल का है इसका अदल ऐसा है कि ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं करता। मुझे बताइए कि 2 साल के बच्चे में ऐसा क्या देखा है कि इसका अदल वो है कि ज़र्रा बराबर भी, तो मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि गोद में लेकर नज़र आ रहा है, ख़बरें तो बहुत पहले से पहुंची हुई हैं कि ये कौन है। दुरूद बर मोहम्मद व आ हज़रत की बेहतरीन सरपरस्ती इस उन्वान से कर डाली कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद हज़रत को इस अंदाज से आपने तवज्जो दी कि अगरचे माली एतबार से बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है अबू तालिब उस वक्त, लेकिन आपकी किफ़ालत में ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं की। ख़ुद हज़रत अली फ़रमाते हैं कि मेरे वालिद ने नादारी व गुर्बत के बावजूद आपकी सरवरी और सरपरस्ती की। आपसे पहले किसी भी यतीम ने ऐसी सरवरी और सरपरस्ती नहीं पाई थी, यानी आपसे पहले किसी यतीम के साथ ऐसा सलूक ना किया गया जैसा कि यतीम को हैसियत और उसकी मंजिलत और मकाम हज़रत अबू तालिब ने दिया है। अब मुझे बताइए कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो किसी यतीम की किफ़ालत करता है वो जन्नत में मेरे साथ इस तरीक़े से होगा। उंगली 2 अंदाज की इस अंदाज से अपने उंगुश्त मुबारक से दिखाते कि जो किसी यतीम की परवरिश करे वो जन्नत में मेरे साथ इस अंदाज से होगा। ये एक आम मोमिन से बात हो रही,
یہ ایک عام مسلمان بچے یتیم کی بات ہو رہی کہ اگر کوئی عام مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، یتیم ہے، اگر کوئی اس کی اس انداز سے کفالت کر دے تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر رسول اللہ سے پوچھوں، یا رسول اللہ، آپ جب دنیا میں آئے تھے تو باپ رکھتے تھے یا یتیم تھے؟ اب اگر آپ یتیم تھے تو بتائیے، اگر آپ کی پرورش اگر کسی نے کی ہے تو وہ جو کسی عام مسلمان کی پرورش کر رہا ہے وہ تو جنت میں اس انداز سے ہوگا، اور وہ جو آپ کی پرورش کر رہا ہو وہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ درود پر محمد و آل۔ جناب ابو طالب نے، اچھا یہ روایت دے رہا ہوں طبقات ابی سعد سے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میری تقریر جو بھی آگے چل رہی ہے وہ اپنے منابع کے اوپر نہیں، برادران کے منابع سے ہم لے کر چل رہے تاکہ کوئی باعث گفتگو نہ ہو۔ طبقات ابن سعد کی پہلی جلد ہے اور اس کے صفحہ 101 پر جائیے، یہ روایت آپ کو نظر آئے گی کہ جناب ابو طالب رسول خدا سے اتنی زیادہ محبت و مودت کا اظہار فرماتے کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی رسول اللہ، یعنی کہ اپنی اولاد کو پیچھے کر دیتے تھے، رسول اللہ کو آگے فرماتے تھے، حضرت کو اپنے پاس سلاتے، اور جب کہیں باہر جاتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس درجہ محبت کرتے کہ کسی اور سے اتنی محبت نہ کرتے۔ آپ کے لیے یہاں تک بھی ہمیں ملا کہ بہترین غذا کا انتظام فرماتے کہ اپنے بچے کو اتنی بہترین غذا نہیں کھلائی، لیکن رسول اللہ کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہونی چاہیے، ان کو بہترین غذا آپ مہیا فرماتے۔ جناب ابو طالب اس انداز سے اپنی محبت اور شفقت اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ابن عباس اور دیگر اصحاب نے بیان فرمایا کہ جناب ابو طالب رسول خدا سے بے حد محبت کرتے تھے اور حضرت کو اپنے بچوں سے زیادہ دوست رکھتے تھے، آپ کو ان پر مقدم رکھتے تھے، اسی لیے حضرت سے دور نہ سوئے، اور جہاں بھی گئے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جناب ابو طالب کا خاص رات کو رسول اللہ کو اٹھا کر اس جگہ اپنے بچے کو لٹا دینا اور رسول اللہ کو اپنے بچے کے بستر پر لٹا دینا، یہ آپ کا معمول رہا ہے۔ لوگوں نے تو اس کو شعب ابی طالب میں بیان دیکھ لیا ہے، وگرنہ ابو طالب تو یہ بچپن سے کام کرتے ہی آ رہے تھے، رسول اللہ کو کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہونے دیا، اپنے بچوں کو لٹاتے رہے۔ تو گویا میں کہہ سکتا ہوں نا، جان کو خطرہ تھا تو ایسا کر رہے تھے نا، کوئی شیلٹر دے رہا تھا نا، اگر کوئی قتل کرنے کے درپے ہے تبھی تو ابو طالب اس انداز سے اپنے بچے کو قتل کروا رہے۔ گویا میں یہی کہوں نا کہ رسول اللہ کے بستر سے ہٹا کر اپنے بچے کو وہاں لٹا دینے کا مطلب کیا ہے؟ گویا ابو طالب تیار ہیں کہ اگر قتل کرنا ہو میرا بچہ قتل ہو جائے، لیکن رسول اللہ پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو بس رات کی کسی بھی پہر بچے کو اٹھاتے، کہتے فلاں مقام پر سو جاؤ، اور وہاں سے رسول اللہ کو ان کے بستر پر، یعنی کہ بستر بدلتے رہتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں، دیکھیے مسلمانوں کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں نا کہ اگر کسی زوجہ کے والد گرامی آئے ہیں تو بستر پر بیٹھنے سے پہلے چادر ہٹا لی انہوں نے کہ رسول اللہ کا بستر ہے، تو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے کے لیے یقیناً حیثیت کم از کم ایمان کی حیثیت ہونی چاہیے، تو فقط اس چادر پر آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی بستر کی چادر ہے۔ روایت سن لی آپ نے، اب آ جائیے، یعنی کہ پاکی کا معیار یہ ہے کہ کم از کم ایمان کی حالت ہونی چاہیے کہ جب بستر پر بیٹھا جائے، اب ابو طالب کے گھرانے کے بچوں کے بستر دیکھ لیجئے کہ ایک نہیں دو نہیں، کسی بھی بچے کے بستر پر رسول اللہ کو لٹا دیجئے، جو پاکی اور طہارت چاہیے
وہ وہاں پر مل جائے گی۔ ابو طالب کے گھرانے میں کسی بچے کے بستر پہ لٹانے کے لیے یہ نہیں دیکھنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خود خاندان عطرت سے تعلق رکھتا ہے، طہارت سے تعلق رکھتا ہے، ہر بستر ہی تمہیں پاک ملے گا، کسی بھی بستر پہ لٹا دیجیے۔ اللہ بس اس طریقے سے اگر فاطمہ بنت اسد کا بیانیے کو سن لیجئے کہ یعقوبی نے لکھا ہے، تاریخ یعقوبی میں یعقوبی نے لکھا کہ جناب ابو طالب کی جو زوجہ محترمہ ہیں یعنی فاطمہ بنت اسد یقیناً ایک مسلمان اور عظیم المرتبت خاتون ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنے پیرہن کا کفن دیا تھا۔ جو اعزازی کفن آپ کربلا کا دیتے ہیں نا، تو رسول اللہ نے جو اعزازی کفن اپنی عبائے مبارک ان کو دے دی کہ اس میں آپ کو لپیٹ دیجئے، اور خود پہلے ان کی قبر میں اترے، لیٹ گئے، کچھ دیر آپ ان کی قبر میں لیٹے رہے، پڑھتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے انہیں اس قبر میں لٹایا ہے۔ یہ منزلت ہے، یہ مرتبہ ہے ان خاتون کا۔ کیا کرتی تھیں وہ اپنی زندگی میں؟ کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو کہ مسلمان اور عظیم المرتبت خاتون تھیں، ان کی وفات پر آپ نے اس طریقے سے گریہ کیا تھا کہ الیوم ماتت امی، کہ آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ علی نے جب خبر دی تھی نا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ گریہ کرنے لگے اور کہا علی تمہاری ہی نہیں میری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے انہیں اپنے پیراہن کا کفن دیا جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ جب وہاں موجود لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کی وفات پر آپ نے جب پوچھا کہ کیوں اتنے مغموم ہیں، اتنے محزون کیوں ہیں، اتنا حزن کیوں فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ واقعتاً میری ماں تھیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مجھے سیر کراتی تھیں، انہیں غبار آلود رہنے دیتی، مجھے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتی، وہ واقعتاً میری ماں تھیں۔ رسول اللہ نے اعتراف فرمایا کہ انہوں نے جتنا میرے ساتھ کیا انہوں نے اپنے سگے بچوں کے ساتھ اتنا نہ کیا۔ یہ وہ مومنہ خاتون تھی۔ سوال یہ وہ کس حیثیت سے کر رہی تھی؟ اگر تو فقط اولاد ہونے کی حیثیت سے کر رہی ہوتی تو اپنی اولاد زیادہ حقدار تھی، لیکن اگر رسول اللہ کی کر رہی تھیں تو ماننا پڑے گا کہ اس حیثیت سے کر رہی تھی کہ یہ کون ہے؟ وہی ہے جو یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، یہ باعث وجہ تخلیق کائنات ہے جس کی پرورش ہو رہی۔ حضرت کی کفالت حضرت ابو طالب خدا کو اس انداز سے خدا کو منظور ہے کہ ابو طالب کے ہاتھوں رسول اللہ کی کفالت قرار پائے، 50 سال تک ہر لمحے آپ کی نصرت اور حمایت کی۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ 50 سال۔ بی بی حلیمہ کا نام سنا ہے؟ کون تھیں؟ دائی تھیں رسول اللہ کی۔ چند ہفتے آپ نے دودھ پلایا ہے، چند ہفتے ان کی آغوش میں رسول اللہ رہے ہیں۔ آج کسی بھی نعت کو اٹھا لیجئے، یہ کہتی تھیں گھر گھر جا کر حلیمہ، تو کتنی نعتوں میں اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ مسلمان جھوم جھوم کے بی بی حلیمہ کو خراج تحسین پیش کر رہے۔ یقیناً عظیم المرتبت خاتون تھیں، شجاع قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کو کچھ دنوں کے لیے ایسی خاتون کی آغوش میں دیا کرتے تھے کہ جو شجاع قبیلے سے ہو، تاکہ وہ شجاعت کا اثر جو ہے وہ بھی بچے میں آنے لگے۔ تو اس کسٹم کو آپ نے نہیں توڑا۔ عربوں میں جو رواج تھا، چونکہ اچھا کلچر ہے، متوجہ ہے بچے کی تربیت میں، تو اس کو منع نہیں کیا گیا، اس کلچر کو فالو کر لیا گیا، اور بی بی حلیمہ کے پاس بھیج دیا جائے کہ آج جائیے جنت البقیع میں جہاں حضرت کے بیٹے ابراہیم کی قبر ہے نا، اسی کے برابر میں ہی وہ حبیبی حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ کتنے عرصے رہے رسول اللہ ان کی آغوش میں؟ چند ہفتے۔ تو اگر چند ہفتوں کے اندر آپ نے ان کی پرورش کی ہے،
تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر نعت میں ان کا تذکرہ. تو بتاؤ جس نے 50 سال پرورش میں گزار دی، کیا حق نہیں رکھتی وہ ذات کہ اس کا تذکرہ گلی گلی اور محلے محلے کیا جائے؟ کیا اس کا کردار بیان کیا جائے کہ رسول اللہ کو 50 سال محفوظ رکھنا اور آپ کی کفالت کرنا؟ تو ہر احتمالی خطروں سے رسول خدا کی حفاظت کی، اپنے فرزندوں کی جان کی بازی لگا دی، اور اتنی فداکاری اور قربانی دی کہ ملائکہ اور جبرائیل بھی اس پر فخر فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو کہ کون ہے ابو طالب کے اس انداز سے رسول اللہ کی اس انداز سے حفاظت کر رہے ہیں. اسلام کی پہلی دعوت دارالارقم کو اگر لیا جائے تو وہ رہا ہے جہاں مسلمان میٹنگز کیا کرتے تھے اور خفیہ انداز کی میٹنگز ہوتی تھی اور اس کے بعد تبلیغ ہوتی تھی. تو میں کہہ سکتا ہوں دارالارقم وہی پہلا دار قرار پایا کہ جہاں پر یہ مسلمان جمع ہوتے تھے. لیکن دارالارقم تو بعد میں بنا. بتاؤ توحید کا پہلا جلسہ کس کے گھر منعقد ہوا؟ اس وقت اگر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو کیا یہ بات پوچھنے کی ہے کہ کیا المہدی ایجوکیشن کی چاہت اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس پوری تقریر کے پیچھے ان کی چاہت ہے یا نہیں؟ چاہت ہے تو تقریر کر رہا ہوں نا. کیا جو مطالب بیان کر رہا ہوں کیا مہدی ایجوکیشن کی مخالفت میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ تو تقریر سے پہلے ہی معلوم ہے کہ زیغم رضوی صاحب آئیں گے تو کیا بیان کریں گے، تبھی تو اجازت دے رہے ہیں اپنا فورم استعمال کرنے کے لیے. تو کیا میں یہ تصور کر لوں کہ ابو طالب کے گھر میں ایک تقریر ہونے جا رہی ہے اور ابو طالب کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ تقریر کیا ہونے جا رہی ہے؟ حیرت تو یہ ہے کہ وہ جو تقریر سننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسی لیے ابھی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا ہے، خبردار اس کی بات نہ سننا. میں کہوں گا ابو لہب ابھی تو انہوں نے تقریر کی ہی نہیں ہے، ذرا تقریر کر تو لینے دو. جواب کیا آئے گا؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ کیا تقریر کرنے والے ہیں. تو یعنی وہاں کے لوگوں کو معلوم تھا کہ تقریر کیا ہونے جا رہی ہے. تو ابو طالب اگر ابو لہب کو کہہ دیں اس خود کے آور کپڑے بیٹھ جا اور میرے بھتیجے کو بات کرنے دے، جانتے ہیں کہ تو جو ابھی کھڑا ہوا ہے کیا کہے گا اور میرا بھتیجا اس کے مقابلے میں کیا بات کرے گا. ابھی بھی پوچھتے ہو کہ ابو طالب کس انداز سے ساتھ تھے. تم یہ بحث کر رہے ہو نا کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، بچوں کی بحث ہے کہ کوئی KG کلاس کا بچہ جب نیا ایڈمیشن لے تو یہ بحث شروع کر دے کہ اس اسکول کے جو اونرز ہیں انہوں نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. میاں تمہیں جو نصاب دیا جا رہا ہے، تم وہ نصاب جس گھر سے نکل رہا ہے تم اس کو دوہرا لو تو مسلمان کہلاؤ گے، اور وہ نصاب جس گھر سے نکلے گا وہ گھر ابو طالب کا گھر ہوگا. جس نصاب کو پڑھ کر تم مسلمان کہلاؤ گے وہ نصاب جس گھر سے نکل رہا ہے وہ ابو طالب کا گھر ہے. اس ابو طالب کے گھر میں وہ اس انداز سے دعوت توحید دی جا رہی. حضرت ابو طالب کی شان پر ایک بلند درود پڑھ دیجئے. بس عزیزوں، تاریخ میں آیا ہے کہ کفار قریش بار بار جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ تو ہمارے بتوں کو بہت برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. کس کا بھتیجا؟ آپ کا بھتیجا. جائیے بچوں کی نصاب میں بھی لکھا ہے آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ ابو طالب تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارا بھتیجا تمہارے خدا کو برا کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جس کو برا کہہ رہا ہے اس کا تم سے تو تعلق ہے نہیں، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. تمہارا بھتیجا ہمارے بڑوں کے بنائے ہو کو برا کہہ رہا، اسی لیے آ کے شکایت کر رہے اور کہتے ہیں کہ
انہیں روکو اس بات سے۔ تو قتل کی دھمکی دی، لیکن ابو طالب 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور پلٹ کر بلکہ رسول اللہ سے کہتے ہیں اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت فواللہ لا اسألک لشیء ابدا، کہتے ہیں جائیے اے میرے بھائی کے بیٹے، فقل ما احببت، جو تم محبوب رکھتے ہو اسے بیان کرو، خدا کی قسم، فواللہ خدا کی قسم، لا اسألک لشیء ابدا، میں آپ سے کسی چیز کا کوئی تقاضا، اگرچہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے شکایتیں کر رہے ہیں، لیکن میں جانوں اور یہ جانیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، میں آپ سے ایک لفظ ایک لہجہ کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ابو طالب کے اوپر کی گئی فداکاریاں، ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ابو طالب وہ شخصیت تھے، ابن الحدید کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، کوئی پریشان ہو جائے کہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، یہ ابن الحدید ہیں، معتزلی ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ لکھتے ہیں ابو طالب وہ شخصیت تھے کہ رسول اللہ کے دوران طفولت، کفالت و سرپرستی، جب اپنی طفل کے منزل پر تھے تو بچپنے میں ابو طالب نے ایسی سرپرستی کی، ایسی حفاظت کی کہ جب بڑے ہو گئے تو آپ کی حمایت اور نصرت کی، بچپن میں حفاظت کی، بڑے ہو گئے حمایت کی، نصرت کی، اور کفار قریش کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے اس راہ میں سختیاں اور مصیبتیں برداشت کیں، ہر بلا و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ مکہ، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب کی جب وفات ہو گئی تو پھر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ آپ مکے سے نکل جائیں، اس لیے کہ آپ کا یار و مددگار دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ سمجھیے، یعنی کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی جب تک مکے میں رہے، کیوں؟ شیلٹر دینے والی ذات ابو طالب کی تھی۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ ما نالت قریش منی شیئا اکرہو حتی مات ابو طالب، کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے قریش میرے ساتھ کوئی ناپسندیدہ برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ وہ اوجڑی ڈالنے کا واقعہ بات کا ہے، ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کوئی میلی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھ بھی سکے۔ بس اس قدر محافظت کرنا، نصرت کرنا، مدد کرنا بتلا رہا ہے کہ ابو طالب گویا اپنی پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر چکے تھے آپ کی پرورش میں۔ یہاں ایک نقطہ دیتا چلوں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ قرآن کریم میں خدا کہتا ہے، پتہ ہے کون ہے خدا سے قریب، کون ہو جاتا ہے خدا سے قریب؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ کہ اللہ سے قریب کون ہوتا ہے؟ کہا ہے دیکھو، جو چاہتا ہے نا خدا کا قرب، تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور خدا کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ جو خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور عمل صالح کرتا ہے، لقاء اللہ اسی کے لیے ہے۔ اس کی معراج کیا ہے؟ اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص اتنا خالص عمل کرے خدا کے لیے تو خدا سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ یہ عمل تم نے تھوڑی کیا ہے، میں نے کیا۔ یہ اس عمل کی معراج ہے۔ اگر رسول اللہ نے کچھ پھینکا ہے تو قرآن یہ سرٹیفکیٹ دے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو تم نے پھینکا ہے تم نے نہیں پھینکا ہے، اللہ نے پھینکا ہے۔ اگر رسول اللہ تبلیغ فرما رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں فرما رہے، یقیناً تمہیں
لوگوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں، اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، فقط اور فقط خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب جو بیعت ہو رہی ہے، تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ یہ خلوص عمل کی نشانی ہے۔ بس اب اگر یہ اسلوب سمجھ میں آ گیا ہے تو آؤ اس آیت کی طرف جس کو میں نے اپنے لیکچر کے شروع میں تلاوت کیا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں دیکھا اور تمہاری کفالت نہیں کی؟ کفالت ابو طالب کر رہے ہیں، لیکن خلوص کا عالم یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم تھوڑی کر رہے، میں تمہاری کفالت۔ درود بر محمد وآل محمد۔ یہ ہیں علی کے بابا، جناب امیر کے بابا کی شان یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی کفالت کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب تھوڑی میں کفالت کر رہا ہوں۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اس ہستی کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام۔ درود بر ابو طالب۔ اسی لیے جب انتقال فرمایا تو آپ نے کہا کہ یقیناً آج میں ان کے لیے ایسے مغفرت طلب کروں گا کہ ملائکہ اور جن و انس حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ کس انداز سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ 3 سال تک شاب ابی طالب نے محصوری کو دیکھ لیجئے، شیلٹر دیا ہوا ہے، پناہ گاہ ہیں، پرورش گاہ ہیں، حضرت ابو طالب پال رہے ہیں، فقط رسول اللہ کو نہیں۔ اگر اب جملہ کہوں بڑا جملہ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، کہ فقط رسول اللہ کو نہیں، رسول اللہ کے دین کو پال رہے ہیں۔ یعنی آپ کی فداکاریاں رسول اللہ کے دین کے لیے آئیں، دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں کس طریقے سے یہ پھیل جائے گا، اسی لیے 2 سال کی عمر میں بیواؤں کا سہارا ہے یہ کہہ کر متعارف کرا رہے تھے۔ یقیناً حضرت ابو طالب جہاں پر اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو حمایت پیغمبر میں ایک لہجہ بھی پیچھے نہ ہوئے۔ اچھا عربوں نے کیا کہا؟ وہ جو کفار تھے نا، انہوں نے کہا کہ ابو طالب کو لالچ دیتے ہیں پیسوں کا۔ ابو طالب لالچ میں نہیں آئے، کہا ہو سکتا ہے کہ پھر مسئلہ یہ ہو کہ ٹھیک ہے محمد جو ہیں وہ ان کے اور بچوں سے ذرا طاقتور ہوں گے یا کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک بہت طاقتور اور بڑے خوبصورت جوان کو تیار کیا گیا، تاریخ میں عمارہ بن ولید مخزومی نام ہے اس لڑکے کا، کہ اس کو سلیکٹ کیا گیا اور کہا ابو طالب اس کو تم اپنی کفالت میں لے لو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہاں مجال ہے، ابو طالب نے ہر قسم کی پیشکش کو رد کر دیا اور ایک لہجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی کسٹڈی کے اندر رکھا ہے۔ پاس عزیزوں، وہ وقت آیا کہ جب شاب ابی طالب سے آپ کو رہائی ملی ہے نا، رہائی سمجھتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے کسی شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہر سے باہر نکال دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے، تو وہ صحرا میں رہے گا، پہاڑ میں رہے گا۔ جب مسلمانوں کو، جب رسول اللہ اور مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا تو اب پناہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ ابو طالب۔ جائیے شعب ابی طالب میں دیکھیے کہ تمام مسلمانوں کو پناہ دینے والی ذات کون سی؟ ابو طالب کی۔ کیوں؟ وہ ان کا ایک درہ ہے۔ ابھی اگر سعودیہ جائیں گے نا تو جہاں رسول اللہ کی برتھ پلیس ہے اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے جس کے اندر ایک ٹنل موجود ہے جس کا نام ہے شعب علی۔ ایک روایت یہی ہے کہ یہ ہے وہ شعب ابی طالب، اور دوسری روایت جنت معلا کی ہے کہ وہ جو جنت معلا کے بالکل کارنر کے اوپر سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ درہ شعب علی ہے، وہ شعب ابی طالب ہے جہاں پر یہ لوگ محصور کر دیے گئے تھے۔ تو بہرحال درہ چاہے یہ ہو یا چاہے وہ ہو، مکہ سے فاصلے پر ہے، یعنی جو آج کی مسجد الحرام ہے نا، پوری مسجد یہ اس وقت کا پورا مکہ تھا۔ تو چاہے دونوں مقامات پر ہاتھ رکھو، یہ مسجد الحرام سے باہر کے مقامات ہیں، یعنی شہر سے باہر ہیں، ان کو نکال دیا گیا تھا۔ کس نے ان کو سر چھت پرووائڈ کی ہے؟ ابو طالب نے۔ 3 سال تک تقریباً مسلمان وہاں رہے ہیں، درختوں کے پتے کھاتے تھے، چھال کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب، صحت جواب دے گئی ہے۔ بی بی خدیجہ کی وفات کا سبب یہی قرار پایا
کہ شعب ابی طالب میں چونکہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کوئی درخت یا کوئی ایسی بوٹی کھا لی ہے کہ جو کہ زہریلی تھی، اس نے اس انداز سے اثر کیا کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت ابو طالب بھی اسی شعب ابو طالب کی سختیاں سمجھتے ہوئے جھیلتے ہوئے یقیناً پھر کارگر نہ ہو سکا معاملہ کہ اپنی صحت اور سلامتی کے ساتھ زندہ رہتے، بیمار ہوئے، اور پھر آپ نے پروردگار عالم کی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف آپ نے رحلت فرمائی۔ جب آپ کی رحلت ہوئی ہے، آپ نے نوحے سنے ہوں گے، مرثیے سنے ہوں گے، کبھی رسول اللہ کا نوحہ سنا ہے جو آپ نے ابو طالب کے وفات پر کیا ہے؟ آپ چیخ مار کر روئے ہیں اور کہتے ہیں ہائے میرے بابا، بابا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، ہائے ابو طالب، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، کس طرح آپ کی مصیبت کو میں بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہا، میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے روح بدن میں نیز۔ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اما نالت منی قریش شیء اکرہ حتی مات ابو طالب، کہ اہل قریش اس وقت تک کبھی بھی میرے خلاف کوئی ناپسندیدہ کام نہیں کیا جب تک کہ حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ آپ نے آپ کے مرنے پر گریہ کیا، آپ کے لیے دعا کی، آپ کے لیے مغفرت طلب کی، اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ پس عزیزوں، حضرت ابو طالب کی پوری زندگی اپنے حجت زماں کی نصرت میں گزر گئی، محافظت میں گزر گئی، اور دین اسلام اور محسن دین اسلام اور رہبر اسلام کے اوپر احسانات کس نے کیے؟ وہی حضرت ابو طالب۔ پس عزیزوں، اب قرآن کریم تو یہی کہہ رہا ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو بتاؤ مسلمانوں پر کیے گئے احسانات کا بدلہ پروردگار عالم ابو طالب کو کس شکل میں دے گا؟ بس اسی لیے ایک روایت ملتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کسی کے لیے سفارش کر دیں تو گویا خدا اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ اس کی شفاعت کر دیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں جس طریقے سے ابو طالب علیہ السلام نے اپنے وقت کے امام حجت زمان کی نصرت کی، اے پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی ویسی نصرت کر سکیں جیسا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے وقت کے امام کی نصرت فرمائی۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔